اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد میں وہ اپنے والدین سے اپنے حقوق کو کیسے معاف کروائے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص کے والدین کا انتقال ہو گیا نا، اور اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں چونکہ ہم نے زندگی میں نہیں کیے تھے، تو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ نہیں کیے تھے تو وہ ویسے تو کبھی نہیں ہو پائیں گے جیسے وہ دنیا میں ادا کرتا، کیونکہ والدین کے حقوق کے بارے میں ایسی تنبیہ کی ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، کہ اگر تمہارے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے نا تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ تو بڑی سخت تاکید ہے والدین کے بارے میں کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ زندگی میں تو انسان بالکل دھیان نہیں دیتا ہے، والدین کو دوا لانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے نا تو جب ان کے فاتحے کرائے جا رہے ہوتے ہیں تو بریانی بھی، زردہ بھی، سیب بھی، بعض لوگ تو پان تک رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے ابا جان کو پان بہت پسند تھا اس لیے اب ہم پان رکھیں گے۔ بھائی پان سے کیا انہیں ثواب مل رہا ہے؟ پان سے کون سا ان کا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو ان کے انتقال پر ان کے فاتحے میں تو ہزاروں ڈش لگا رہا ہے، اور زندگی میں بیچاروں کو دوا بھی میسر نہیں تھی۔ تو یار قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کیسے بخشش ہو سکتی ہے کہ جو اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کر پائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک ممبر پہ، آپ سیڑھیوں پر آ رہے تھے نا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے ہلاک ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ جو شخص جس کے والدین یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ بچے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے تو وہ ہلاک ہو جائیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو آپ دیکھو کہ حضرت جبریل کی یہ بد دعا کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، اور اس پر آقا علیہ السلام کا یہ کہنا کہ آمین یعنی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو بہرحال اس کی کوئی نماز، عبادت، ریاضت کچھ بھی قبول نہیں جس کے والدین اس سے راضی نہ ہو۔ بھائی والدین راضی نہیں ہیں تو اس کی عبادت، نماز، روزہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے تو ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا نا، اور موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو جب پہاڑ پر چڑھ رہے تھے نا تو غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ پاؤں کو ذرا سنبھال کے رکھنا، کیونکہ اب تمہاری ماں جو تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی وہ ماں تمہارے لیے دعائیں کرنے والی تمہاری ماں زندہ نہیں ہے، اب پاؤں کو سنبھال کے رکھنا، کہیں تمہارا پاؤں پھسل نہ جائے، تمہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ جب کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جس کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا تھا وہ ماں تو مر گئی، اب تو اپنے اعمال اچھے کر لے تاکہ اس کی وجہ سے میں تیرا خیال کروں۔ دیکھیں نا بچے باہر نکلتے ہیں، والدین ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں، ہاتھوں اٹھاؤ، لمبے لمبے ہاتھوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا باپ ظاہر نہیں کرتا ہے، باپ کو کم محبت ہوتی ہے، باپ ظاہر نہیں کرتا ہے کہ ہم بیٹے سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو نا کہ وہ تم بچوں کو جوان کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، وہ بچوں کی کمر سیدھی کرتے کرتے باپ کی کمر جھک گئی، پھر بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کو ہم سے محبت نہیں ہے۔ یار یہ نادانی ہے تمہاری، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو والدین کو، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو باپ کے پیار کو۔ ماں جتاتی ہے، ماں کا پیار باپ کے مقابل زیادہ ہوتا ہے، لیکن ماں جتاتی ہے، باپ جتاتا نہیں ہے۔ وہ پورا دن دھوپ میں دھکے کھاتا ہے، وہ پورا صبح سے لے کر شام تک کی دھوپ کو اپنے سر کے اوپر اتار لیتا ہے، وہ سارا دن تھکتا ہے۔ کس لیے تھکتا ہے؟ اپنے بچوں کے پیٹ میں رزق کو پہنچانے کے لیے، اچھے کپڑے پہنانے کے لیے اپنے بچوں کو۔ تو باپ محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے تو بچے کوئی قدر نہیں کرتے ہیں۔ وہ بڑھاپے کی کگار پر، موت کی کگار پہ آ جاتا ہے بچوں کو جوان کرتے کرتے، اور باپ یہ سوچتا ہے کہ چلو آج ہم اس کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں تو بڑھاپے میں یہ ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا۔ چلو اگر ہماری کمر جھک گئی اس کی کمر سیدھی کرنے میں تو چلو جب ہماری کمر جھک جائے گی، ہم بڑھاپے کی حالت میں ہوں گے تو ہمارا بیٹا ہماری لاٹھی بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ لیکن آج دیکھنے کو ہی مل رہا ہے کہ کڑیل جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے کوئی انسان نوکروں کے ساتھ سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے گھروں پر قہر نازل ہوتے ہیں، زندگی میں کبھی وہ انسان پنپ نہیں پاتا ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر کسی بندے نے حقوق ادا نہیں کیے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ اپنے والدین کے جو عزیز و اقارب تھے، جو خاص لوگ تھے نا، جیسے باپ کے بھائی چچا، جیسے والدہ کی بہنیں خالائیں،
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ جو والدین کے قائم مقام تھے، نائب تھے، ان کے بعد جو والدین جن سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کے انتقال کے بعد، باپ کے اور ماں کے انتقال کے بعد بچے پر حق یہ بھی ہے کہ وہ بیٹا اپنے والدین کی قبر پہ ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور اللہ سے معافی طلب کرے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال زندگی ہے میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ خوش قسمت ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو حیات رکھا ہے ابھی تک، کر لو خدمت، تو آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی کسی انسان نے ذرہ برابر بھی والدین کی طرف سے اپنی نظر کو ہٹایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اگر نظر کو ہٹا لیا تو خدا کی قسم دنیا تو بگڑے گی، ساتھ میں آخرت بھی بگڑ جائے گی۔